صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. معزز ٹاؤن امیر، تمام مبلغین، تمام امیر تبلیغ اور خلفائے اعظام آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تنظیم اور قرآن پاک کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، آج کائنات کے اندر اللہ 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 کرنے والے مختلف مذاہب میں آپ کو لوگ ملیں گے. کوئی کسی طرح سے اللہ پکار رہا ہے، کوئی کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں، کوئی کسی صورت میں. آپ یہودیوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے جناب مراقبے، بڑے بڑے چلے. کرسچن میں چلے جائیں، بڑا کچھ آپ کو ملے گا. کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو رب ماننے والے بے شمار آپ کو ملیں گے. لیکن جب یہ قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ آئی اور اس کا آنے کا پوائنٹ آف کا ویو کیا تھا، یہ ہم سب نے دیکھا. تنظیمات پوری دنیا کے اندر لاتعداد، ہر ایک اپنی اپنی تفریق کے مطابق ایک سسٹم کا کام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حاکم والے سب کا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. مگر جب یہ آیت مقدسہ آئی تو کچھ لوگوں نے، یہ وجہ یہ بنی، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. جیسے ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ ہم حضرت صاحب سرکار سے پیار کرتے ہیں، ہم سب یہی کہتے ہیں، ہم حضرت صاحب سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت صاحب کے غلام ہیں، ہمارے گھر میں جو کچھ ہے یہ حضرت صاحب کا صدقہ ہے، ہم کھاتے بھی حضرت صاحب کا صدقہ، پیتے بھی حضرت صاحب کا صدقہ. ہمارے بڑی بڑی ایک اچھی سوچ ہے، اچھا میسج ہے کہ اپنے شیخ کا صدقہ کھاتے ہیں، اپنے شیخ کا صدقہ پیتے ہیں. تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ بچے ان کا صدقہ، یہ کاروبار ان کا صدقہ، ان کی جو تحریک ہے، جو تنظیم ہے، وہ بھی اس طرح سے جگمگائے، اس طرح سے. کیا پاکستان تو کیا کہ ہر ملک میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے شیخ کی جو تنظیم ہے، آپ کے شیخ کی جو تحریک ہے، یہ پوری دنیا میں پھیل جائے؟ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ میرے دوستو، اسی طرح سے جب ان لوگوں نے جا کے یہ عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ ہم رب سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. چاہیے تو ایک اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. مگر خالق کائنات نے ان کی محبت کو قبول نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. رب فرماتا
فرما رہے ہیں اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے حبیب ان سے فرما دو کہ فتابعونی، یہ تمہاری اتباع کرے، ایسے مانے جیسے تم نے مجھے مانا، ایسے میرا ذکر کرے جیسے تم میرا ذکر کرتے ہو۔ ان کے بڑے بڑے مجاہدے، بڑے بڑے مراقبے، بڑے بڑے چنوں کی ضرورت نہیں، میرے محبوب یہ تیری سنت میں عمل کر لے تو اس کے بدلے یا رب کریم تو ہمیں انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ رب فرماتا ہے جو میرے محبوب تیری سنت پہ عمل کرے گا میں اسے اپنا ولی بنا دوں گا، اپنا محبوب بنا دوں گا۔ اب رب کا محبوب بن جانا، آپ لوگ صوفیہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں، اولیاء کاملین کے ساتھ نسبت رکھنے والے بیٹھے ہیں، بڑی بات ہے۔ اس کائنات کے اندر انبیاء اور صحابہ کے بعد جو سب سے مضبوط ترین جماعت ہے اور جو گزری ہے وہ صوفیہ کی جماعت ہے، سب سے مضبوط ترین، جنہوں نے مذہب کے اندر رتی برابر بھی کمی پیشی نہیں آنے دی۔ اور جس خطے پہ آپ بیٹھے ہیں حضرت سیدنا علی حجویری کے قدموں میں آپ بیٹھے ہیں، اس بابے کا قدم قدم، اس بابے کا لمحہ بلمحہ لاہور کیا پوری دنیا کے لوگوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ دیکھیں جب داتا گنج بخش اس سرزمین پہ آئے، آپ کی مادری زبان فارسی تھی، ان پنجابی لوگوں میں اجنبی ملک میں آ کر کس چیز کا پرچار کیا؟ وہ یہی تھی کہ لوگوں رب کو اگر ماننا چاہتے ہو تو پھر سنت نبی پہ عمل کرو، اللہ سے اگر پیار کرتے ہو تو نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ تو رب نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب جو تیری سنت پہ عمل کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا۔ اب محبوب کی ڈیفینیشن کرے، محبوب کی شان سمجھے۔ میرے دوستو یہ لفظ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ رب کا محبوب بن جانا، لوگ چلے کر کر کے، تہجدیں پڑھ پڑھ کے، نہ جانے کتنی جوہد تقوی کر کر کے، ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستو ایک مختصر سا پوائنٹ، رب کی ذات فرماتی ہے کہ مجھے اتنے چلوں کی ضرورت نہیں، اتنے بڑے بڑے چیزوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک کام کرو، میرے محبوب کی سنت پہ عمل کرو۔ آپ حضرت کرما والا شریف جاتے ہیں تو سب سے جو مضبوط چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا کھائیں اکلی سب پہ جو ہر اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے دوستو جب آپ اپنے شیخ کی خدمت میں جاتے ہیں کوئی رعایت کاری نہیں، کوئی دکھلاوا بازی نہیں، صوفی تو ویسے ہی بڑے اس چیز کے بڑے پابند ہوتے ہیں۔ اور میں نے اپنے شیخ سے، آپ سب کے شیخ سے، سید میر طیب علی شاہ بخاری آپ سے سنا، آپ نے فرمایا ایک بندہ گیا آپ کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ میں وہ باتیں کرنے لگا تو حضرت صاحب فرمانے، بابا جی سرکار فرمانے لگے کہ بیلیا تو مرید نہیں، مرید اگر کسی نے دیکھنا ہے تو سید امام علی شاہ صاحب کو دیکھنا، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی سٹیجوں کی زینت نہیں، خدا کی قسم جس نے دیکھا ہے وہ دروازہ وہیں پہ جگہ ملتی تھی، وہیں پہ دزانوں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ شیخ کا ادب تھا۔ میرے دوستو پیر سید امام علی شاہ صاحب کا اگر کسی نے مقام دیکھنا ہے یا جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے حضرت صاحب کرما والے کی شان، وہ جانتا ہے سید میر طیب علی شاہ صاحب کی شان۔ ہم کیا جانے میرے دوستو، ہم کیا جانے؟ آپ کی شان یہ کہ بیکا فقیری سیکھنی تو جد تنہاری سیکھ، باتیں کرے سری سے اور دھیان گگر کے بیچ۔ اگر فقیری سیکھنی ہے نا تو اس بچی سے سیکھ جو گاگر پانی کی بھر کے سر پہ اٹھا کے لاتی ہے، ہاتھ چھوڑتی ہے اور سہیلیوں سے باتیں کرتی ہے، ہاتھ چھوڑ کے چلتی ہے، لیکن دھیان گگر کے بیچ
پانی کا قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتی، اس قدر۔ اور آپ سب طریقت کے ساتھ وابستہ بیٹھے ہیں، صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہیں، بلکہ خدام بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو اس طرح سے ان کے ساتھ وابستگی کرو، اس طرح سے ان کے ساتھ لگن کرو کہ ایک قطرہ بھی نہ ضائع جانے دو۔ اس طرح سے جناب اپنے کشکول لے کے بیٹھ جاؤ، یہ آپ کو دھتکارے، یہ جو جی چاہے کرے۔ میرے دوستو ان کے در سے نہ اٹھنا، انشاءاللہ یہ آل رسول ہے، یہ خون رسول ہے، یہ آپ کے دامن خالی نہیں جانے دیں گے، یہ اس دنیا کی خیر بھی ڈالیں گے، آخرت کی بھی ڈالیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میرے محبوب اگر یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے بیلیوں میرے نبی دی سنت عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ فروغ عشق محبت رسول۔ آپ نبی کا عشق گلی گلی بکھیرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ آپ کے شیخ نے بتایا، اس طریقے کے ساتھ جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستو میں صرف آخری بات، جو بندہ رب کا محبوب بن جائے اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو کیا آپ سب نہیں چاہتے کہ آپ کا رب آپ کو اپنا محبوب بنا لے؟ نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر رب کے حبیب کی اتباع کرو، رب کے حبیب کی سنت پاک کو اپنے آپ پہ لاگو کر لو۔ میرے دوستو جو بندہ رب کا محبوب بن جائے، حدیث قدسی علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے سب سینئر ہے، میں تو ایک نے کہا خس خس جتنا قدر نہ میرا تو میرے صاحب رو بڑھیا گیا، تو میں گلیاں دا روڑا گوڑا تو محل چڑھایا سائیاں۔ میرے دوستو ہر اس کرسی سے لے کے آخری چیر تک ہر ایک یہ تصور کرے کہ مجھ میں کچھ چیز نہیں رکھی، اگر کمال ہے تو کرما والے کے جانشین، ہم میں کچھ نہیں۔ اگر عظمت ہے تو کرما والے کے جانشین کی ہے، اگر سخاوت ہے تو کرما والے کے جانشین کی ہے۔ تو میرے دوستو جسے رب محبوب بنا لے اس کا مقام کے حدیث قدسی ہے کہ رب جسے محبوب بنا لے، رب جسے پیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو سدرہ بھی بلاتا ہے، جبریل کو بلا کے یہ مقام سمجھنا، بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبریل میں زمین پہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے۔ میں اس کی ڈیفینیشن کر کے آپ کو ٹرانسلیشن کر کے کلیئر کر کے بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں درس دینے والا نہیں، میں صرف آپ کی خدمت میں سب حضرت صاحب کے بیٹیوں کے سامنے درس دینے، حضرت بابا کی سرکار فرماتے ہیں جنہ حضرت صاحب نے دیکھا انہوں تو پیر نہیں جگہ لگ رہا، تے مولوی کی تو جگہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے، حضرت صاحب پاک دی شان، حضرت واقعی اگر پہلی دس رہا سی کہ حضرت صاحب دی شان اگر اس دنیا کے اندر جاننی ہے، اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی اور میاں شیر ربانی کے بعد سید عثمان علی شاہ صاحب، بھائی واہ کیا بات ہے، سید عثمان علی شاہ کیا صاحب۔ بات ہے۔ یہ میرے دوستو یہ چیز یہ دیکھیں، اور یہ پیری مریدی فقط سے یہ عشق کا نام ہے۔ مرید جب تک شیخ کا عاشق نہ بنے فارغ ہے، تو عاشق بن جاؤ۔ یہ سلسلہ یہ اشاق کا ہے، عشق کرنا سیکھ لیں۔ آپ سبھی عالم ہیں، آدم کی ایک قسم یہ بھی ہے عشق کرنے والا، جسے عشق کرنا آ جائے وہ سارے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رب فرماتا ہے جبریل میں دنیا میں زمین پہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، وہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ جب آپ اتباع رسول کریں گے، جو بابا جی پاک نے آپ کو کیا بتایا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو اور ہر بندے کو میرے نبی کی سنت پہ رکھ دو، ٹھیک ہے۔ رب فرماتا ہے جبریل میں زمین پہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، وہ بندہ میرا محبوب ہے۔ اب یا اللہ میں کیا کروں؟ جبریل ساتوں آسمانوں پہ اعلان کر دو، تمام ملائکہ سے یہ فرما دو کہ اے تمام ملائکہ کی جماعت، رب زمین پہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا میسج ہے۔
اس پہ غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے تو خدا کی قسم ایک سنت بھی ضائع نہیں جانے دیں. ٹھیک ہے. اب بندے نے زمین پہ کیا کیا کیا؟ رب کے حبیب کی سنت پہ عمل کیا. تو اس کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ عرش پہ، جا مقام پہ. ذاکر کون، اس کا ذکر کون کر رہا ہے؟ رب قدوس. اب دیکھیں یار، کیا سستا سودا اتنا سستے داموں اور ایک سید آپ کو تقسیم کر رہا ہے، آپ کو آپ کے دامن میں بھر رہا ہے، اپنے کرم پر انصار ہے. اب ساتوں آسمانوں پہ کون اعلان کرتا ہے؟ رب کا. کہ اے ساتوں آسمانوں کے ملائکہ، اے ملائکہ کی جماعت، رب زمین پہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ جبریل فرماتا تم بھی اس سے پیار کرو. ساتوں آسمانوں کے ملائکہ، اب دیکھیں وہ بندہ کتنا عظیم تر، کتنا مقام اس پر. میرے دوستو، جس کہ بندہ زمین پہ بیٹھا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں. رب کے بندے، رب کے بندے. اب جناب ہواؤں میں مقصر کرتے ہو، ہواؤں میں، فضاؤں میں جناب بادلوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے تمام بادل اس بندے سے پیار کرتے ہیں. تمام ہوائیں اس بندے سے پیار کرتے ہیں. تمام موسم. میرے دوستو، جو رب کا حبیب بن جائے، رب کا محبوب بن جائے، خدا کی قسم نہ اس کی طبیعت پہ ایکسٹرا سردی اثر کرتی ہے، نہ گرمی اثر کرتی ہے. ہر موسم پہ اس کی طبیعت کا غلبہ رہتا ہے. اس کی ہیٹ، اس کی کولنگ ہر موسم پہ غالب رہتی ہے. لیکن شرط ہے کہ جب وہ رب کا حبیب بن جائے، رب کا محبوب بن جائے، فَاتَّبِعُونِی پہ عمل کرنا شروع کر دے. میرے دوستو، جب آپ سب فَاتَّبِعُونِی پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے تو پھر بادل بھی پیار کرتے ہیں، پھر ہوائیں بھی پیار کرتی ہیں، پھر موسم بھی پیار کرتا ہے. جناب پھر دریاؤں میں، پھر دریاؤں کی مخلوق، پھر درندے، پھر پرندے، پھر چرندے. ہر رب کی 18,000 مخلوق یا کم و بیش ہر مخلوق، چاہے درندوں میں چاہے پرندوں میں، ہر مخلوق کا جانور بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے، اس بندے کا ادب کرتا ہے. میرے دوستو، جب وہ بندہ فَاتَّبِعُونِی پہ عمل کر لیتا ہے، سید امیر طیب علی شاہ بخاری کی حکمت عملی، آپ کی پالیسی کو آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ آپ ہمیں مقام کس پہ لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں سٹیج کس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. میرے دوستو، نہ رولا نہ رپا، جس طرح حسا فرماتے ہیں کہ ایسی چوکو کر کے پیچھے اتنے سارے جنہوں نے چلا بڑا یار مقصد یا طریقہ. ٹھیک ہے. جبریل امین سمندروں کی مچھلیاں بھی جس سے پیار کریں، سمندر کی دریاؤں کی مخلوق بھی جس سے پیار کرے، اور مخلوق تو مخلوق رہ گی جس کو شجر بھی پیار کرے، درخت بھی پیار کرے، یہ پھول بھی پیار کرے. یار وہ مقام حاصل کرنے کے لیے تو ہم سب کو ایک مجنون بن جانا چاہیے. تو میرے دوستوں، میں صرف ایک واقعہ، اس کے بعد پوری کائنات اس بندے سے پیار کرتی ہے کہ جس بندے نے فَاتَّبِعُونِی پہ عمل کیا. جب آپ تبلیغ کریں گے تو سنت نبی پہ عمل کریں گے، اتباع رسول پہ عمل کریں گے. یہ اس پہ تھوڑا سا بڑے طریقے کے ساتھ سوچنا کہ شیخ کامل نے آپ کو کتنا نواز دیا ہے. یہ اتنا بڑا، جسے کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کرتے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا پوائنٹ آپ کو دے دیا. جناب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے. میں شارٹ کرتا ہوں کیونکہ بزرگ سب آگے ہیں. تو جناب جب آپ کو چوٹ لگی تو یہ دنیا جو بھی معاملہ تھے، بادشاہ سے چھوڑی اور درویشی بھی آئی.
درویشی میں آ گئے. جب درویشی میں آ گئے تو اکثر وقت گزرتا گیا, دریا کے کنارے میں بیٹھے تھے, اپنے کپڑوں میں بند لگا ٹانگ کے. سی ہے کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ اس کا گزر ہوا, اس نے کہا چلے یار بادشاہ تھا ملی آئے ملاقات کر لیں. جب وہ ملنے آیا تو ابراہیم آدم وقت کا بادشاہ دیکھیں ایک حکومت کے لیے کیا کچھ دنیا کا اصل حکومت اللہ والا, اصل حکومت یہ اس کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں, کوئی ایم پی اے بننے کے لیے کوئی ایم ایل اے بننے کے لیے پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو اصل حکومت ہے اس کی فکر ہی نہیں. ہمارے شیخ ہمیں وہ اصل فکر دینا چاہتے ہیں, اصل حکومت کی طرف ہمیں حکومت دینا چاہتے ہیں, اس پہ قبضہ کرو. یہ آپ کی وراثت ہے. جناب ابراہیم آدم سے جب آپ نے ٹانکے لگاتے اس دوسرے بادشاہ نے دیکھا, کہا کہ ابراہیم کی کر بیٹھا ہے, اور بادشاہی چھڑ کے ادھر فقیری جا گیا, کی کر بیٹھا ہے, حکومت چھڑ کے فقیری میں آ گیا. تو ابراہیم آدم نے نا وہ جو سوئی تھی نا وہ دریا میں پھینک, جو سمندر یا دریا میں پھینک, تو پھینک کے نا دریا کی مخلوق کو فرمایا کہ مجھے سوئی دو. تو کہتے ہیں کہ دریا میں جتنی مچھلیاں تھی نا, کسی نے چاندی, کسی نے لوہا, کسی نے کچھ اٹھا کے ایسے چہرے کر لیے. آپ نے فرمایا میری سوئی مجھے دو, میری سوئی مجھے دو. جناب ایک مچھلی نے وہ سوئی تلاش کی, ایسے کرتے اس بادشاہ سے ابراہیم آدم نے فرمایا دیکھ وہ حکومت تھی سروں پر, یہ حکومت ہے دلوں پر. تو میرے دوستو اگر دلوں پر حکومت نہ ہوتی, خدا کی قسم اس موسم میں یہاں پہ کوئی بھی نہ. ٹھیک ہے, تو شیخ صاحب, شیخ اصغر صاحب, ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ ساری اس نظم کا یہ سبب بنے. تو میرے دوستو آخر میں یہی آپ کو سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دلوں پہ حکومت ان اللہ والوں کی یا اپنے دل ان کے حوالے کر دیں. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور شیخ کامل سیدی و مرشدی کے ملفوظات عالیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.